تمہید میں ذکر کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے تعلق سے پیشگوئی بیان فرمائی تھی، تو یہ پیشگوئی کیا تھی اور اس کی کیا تفاصیل تھیں، اس تعلق سے ناظرین کو بتائیں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور آپ کے حوالے سے یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اس پیشگوئی کے پہلے مصداق سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر مزید اس کے اوپر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں 4 جگہ محمد کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت نمبر 47 وہ سورہ محمد کے نام سے ہے۔ یہاں پر آپ کا نام احمد جو ذکر ہوا، اس سے مراد کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا واضح کرنا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، ایک آپ کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کا صفاتی اور جمالی نام احمد تھا، اور احمد نام میں یہ پیشگوئی تھی کہ آپ کی بعثت ثانیہ کا مظہر جو ظاہر ہوگا وہ صفت احمد اور اس کا نام بھی احمد ہوگا۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مصداق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں۔ 13 فروری 1835 کو آپ قادیان میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کی عمر 47 سال کی ہوئی قریباً، تو 1882 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا احمدو بارک اللہ فیک، اے احمد اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت دے گا۔ اب یہاں پر جو الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اس میں آپ کو یا احمد کہا گیا، احمد کر کے مخاطب کیا گیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر کا نام احمد ہوگا، اور اسلام کے جمال کو اس دور میں نمایاں کر کے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ اس پیشگوئی کا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مثیل اور آپ کا مشابہ اور آپ کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ یہ 2 باتیں تھیں جو اللہ تعالی نے سورہ صف کی اس آیت میں ہمیں سمجھائی۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اسی احمد کا نام احادیث میں کیسے آتا ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو من عاشا منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما و مہدیا حکما عدلا، وہ خوش قسمت ہے تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس حال میں پائے گا کہ عیسیٰ امام مہدی بھی ہوں گے۔ پھر بخاری کے حدیث ہے، کیفا انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی تم کتنے خوش قسمت ہوگے کہ عیسیٰ ابن مریم جو تمہارا امام ہوگا وہ تم میں ظاہر ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح کرتے ہوئے فرمایا، لل مہدی الا عیسیٰ، کہ کسی اور غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا، عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اب یہ بات واضح ہونے کے بعد اللہ تعالی نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم سے یہ اعلان کریں کہ اللہ نے آپ کو ہی مسیح موعود و مہدی موعود بنایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میں مسلمانوں کے لیے مہدی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں، اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود یعنی حضرت مسیح ناصری کا مثیل بن کر آیا ہوں۔ سیرت المہدی روایت نمبر 554۔ پھر آپ فرماتے ہیں خطبہ الہامیہ میں، طوبی لکم قد جاءکم المہدی الموعود، مبارک ہو تمہارے لیے وہ مہدی جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، وہ مہدی آ چکا ہوا ہے۔
فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی انا المسیح المحمدی و انی انا احمد المہدی، اے لوگو تم کو مبارک ہو، میں ہی وہ مسیح محمدی اور میں ہی وہ مہدی ہوں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی تھی۔ اب جب ہم آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے کمال احسان کے ساتھ کچھ ایسی علامات بتا دیں کہ جس سے مسلمان خاص طور پہ اور عامت الناس عام طور پہ مسیح موعود و مہدی موعود کو پہچان کے اس کی جماعت میں شامل ہو کے اس فیض آوج اور دجالی زمانے میں اللہ تعالیٰ تک اپنا رابطہ بنا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، کہ چاند کو گرہن لگے گا، پھر چاند اور سورج اس گرہن میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دن مسیح موعود امام مہدی کا مکفر اور مکذب یہ کہے گا این المفر، اب میں بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، میرے لیے تو بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی چھوڑ دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں یہ پیشگوئی فرمائی۔ اب این المفر، اب آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ جب ہم حدیث میں جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی انا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں۔ آیتین کہا ہے، خسوفان نہیں کہا، آیتین۔ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں کسی مامور ربانی کی صداقت کے طور پہ یہ بطور نشان ظاہر نہیں ہوئے۔ ينکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان، کہ چاند کو رمضان میں گرہن لگنے والی تاریخوں میں سے پہلی رات اور پہلے وقت میں گرہن لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ چاند کو گرہن 13، 14، 15 قمری تاریخوں میں لگتا ہے، اور 13 تاریخ کو 13 رمضان 1311 ہجری 21 مارچ 1894 میں گرہن لگا۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ينکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ، اور جو گرہن سورج کو گرہن لگنے والی تاریخیں ہیں 27، 28، 29، درمیان والے دن یعنی 28 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ لم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض، یہ دو نشان کسی مامور کی صداقت کے طور پر جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے پیش گوئی ہے۔ اس سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیش گوئی دینے والا کون؟ اللہ، کوئی اور اتنی باریکی سے پیش گوئی کر نہیں سکتا۔ آگے تفصیل آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی فرما رہے ہیں۔ این المفر کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نومبر 1950 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیرہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے خطاب فرمایا۔ خطاب کے دوران آپ نے فرمایا کہ اس پیشگوئی سے پہلے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا تو اس وقت گجرات کا ایک مولوی کہنے لگا کہ ہم کیسے مان لیں اس کو، کیونکہ حدیث میں صاف آیا ہے کہ مسیح موعود اور امام مہدی جب آئیں گے رمضان میں گرہن لگے گا۔ مطالبہ کر رہے ہیں، اور کچھ ہی اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے وہ گرہن ظاہر کر دیا۔ اب یہ مولوی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اوہو اب تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اب تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں پہلے مطالبہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے وہ نشان دکھایا تو اسی کے یہ انکاری ہو گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی انا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی صداقت کے لیے دو نشان ہیں، اور دو نشان چاند اور سورج کو گرہن ہے۔ اور پھر آپ تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ گرہن پہلی تاریخ وہ رمضان میں جو قانون قدرت ایک بنا ہے اس میں سے جو گرہن لگنے کی تاریخیں ہیں وہ پہلے اور آخری میں لگیں گی۔ آپ دیکھیں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1890 یعنی
14ویں صدی ہجری کے 8ویں سال 1308 ہجری میں اپنے مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا اعلان کیا. جب ازالہ اوہام آپ نے لکھی اور اس سے پہلے فتح اسلام اور توضیح المرام وغیرہ یہ کتابیں لکھی، اس میں حضور نے وضاحت سے اس بات کو بیان کیا. اب سوال یہ ہے کہ ہجری 8 ہجری آپ نے 1308 ہجری میں آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں. جب لوگوں کو یہ پتا چل گیا 8 9 10 11 1311 ہجری جب لوگوں نے اس مولوی کی طرح مطالبے کرنے کی انتہا کر دی کہ ہم مرزا غلام احمد صاحب کو نہیں مانتے جب تک چاند اور سورج کو گرہن نہیں لگتا، جب آپ کی تکذیب ہوئی. ہمیشہ نشان اللہ تعالیٰ تب ظاہر کرتا ہے کسی معبور کی صداقت کا اظہار کے لیے جب تکذیب انتہا کو پہنچ جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب تکذیب انہوں نے انتہا کو پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے 2 روشن نشان ان کو دکھا دیے. چاند اور سورج گرہن واضح کر کے بتا دیا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان ہے. اب اس سے اور کون کون سی باتیں پیدا ہوئی کہ اسلام جس خدا کو بتا رہا ہے، جس کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ حی و قیوم خدا ہے. جو اس نے خبریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں بعین ہی اپنے وقت پر پوری ہوئیں. کیا یہ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال پہلے جو حدیث روایت کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا وہ بعین ہی پورا ہوا. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اللہ نے یہ خبر دی تھی اس سے واضح ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے خدا سے سچی خبریں پا کے یہ دنیا کو بتایا کرتے تھے. اب یہاں ایک بات اور تھوڑی سی وضاحت طلب ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یہ تو جو آپ علامتیں بتا رہے ہیں یہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو کہ یعنی قرب قیامت خسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، اس کا تعلق تو قیامت سے ہے. یہاں اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیں، اس کا قرب قیامت سے تعلق ہے، اس کا قیامت سے تعلق نہیں ہے. قیامت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ تو اتنی اچانک آئے گی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ایسی صف پلیٹ دے گا جیسے وہی کھاتے والا پڑتا ہے، تم کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو، باپ کو، ماں کو، رشتہ داروں کو سنبھالنا نہیں نصیب. وہاں پہلے چاند کو گرہن کہاں سے لگنا ہے، پھر سورج کو کہاں سے لگنا ہے، اتنی فرصت ہی کہاں ہونی ہے وہاں پہ، اتنا نظام کہاں. اصل میں حضرت مسیح صاحب نے بار بار اس آیت کے ضمن میں اور دوسری آیات میں شہادت القرآن حقیقت الوحی میں فرمایا یہ ساری علامتیں قرب قیامت کی علامتیں ہیں، مہدی آخر الزمان کے زمانے میں ظاہر ہونے والی یہ علامتیں ہیں، اور ایک ایک کر کے یہ علامتیں پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں. اور یہ جو کسوف و خسوف کا نشان ہے اتنا عظیم الشان نشان ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کر لیں اور اس بات کو نہ سمجھیں، ورنہ جتنی وضاحت سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی اور قرآن مجید میں جس طرح اس کی تفصیل آئی بعین ہی اسی طرح سے یہ پوری ہوئی اور دنیا نے اس کا اعتراف کیا. اور جیسے کہ میں نے بتایا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ اصل میں تو وہی ہے جو کہ دشمن بھی گواہی دیتا ہے. اب اس مولوی اور اس جیسے کتنے ہی مولوی ایسے تھے جنہوں نے یہ گواہی دی کہ واقعی پیشگوئی تو پوری ہو گئی لیکن انہوں نے موڑ دوسرا دیا کہ اس وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے. اس کا تو کوئی علاج نہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس نشان کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں کو جماعت احمدیہ میں شامل ہونے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے اور اپنے فلاح دارین کا سامان پیدا کرنے کے لیے اس کی بھی توفیق ملی. بہت سے لوگ اس وجہ سے آئے. کشمیر سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا وہاں سے لوگ اس نشان کو دیکھ کے آئے کہ یہ چاند اور سورج کا گرہن لگ چکا ہے، یقیناً امام مہدی کہیں ظاہر ہو گئے ہوں گے، اور ان کی تلاش کے لیے وہ قادیان تک پہنچے. یہ اختصار سے اس ساری پیشگوئی کی تفصیل.